والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ تعالی تقریباً 4 ماہ کے فاصلے کے بعد آج پھر فقیر قادری احمد میاں برکاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم جل وعلا اس مہینے کی فیض و برکات سے ہر مسلمان کو مستفیض فرمائے اور سب کو منور فرمائے اور سب کی دعائیں اس مہینے میں مستجاب فرمائے. یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے اور تمام ایمان والے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، قربانی کا تحفہ پیش کرتے ہیں، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. لفظ قربانی قربان سے بنا ہے اور قربان کے معنی ہے قریب ہونا. یعنی قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا استقربا قربان، جب دونوں بھائیوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی قبول نہیں ہوئی. 2 بھائی کون سے تھے؟ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے 2 بیٹے جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا ایک مسئلے پر. اس زمانے میں اپنی بات کے ظہور کے لیے اور تصدیق کے لیے قربانی کا طریقہ رائج تھا. اپنے قربانی پیش کرو، جو قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہے، قبول نہ ہو تو وہ ناحق ہے. دونوں نے قربانی پیش کی. قبول کیسے ہوتی تھی؟ ایک آگ آتی تھی جو اس چیز کو کھا لیتی تھی جو قربانی کی ہوتی تھی. قرآن کریم فرماتا ہے فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر. قربانی ایک کی قبول ہو گئی، دوسری قبول نہیں کی گئی. یہ طریقہ ہے. تو قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اس کی چاہے قبول فرما لے. اور قربانی کا طریقہ ہر امت میں رکھا گیا. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی. جس کو اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں وقت ذبح اس چیز پر جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی. یعنی چوپائے جانور جب ذبح کریں اللہ کا نام لیں. ہم نے اس لیے قربانی کو رکھا ہے. تو گویا قربانی کرنا
مومن ہونے کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ قربانی ایمان والائی دیتا ہے، ایمان والائی کرتا ہے، اور طریقے قربانی کے ہر امت میں الگ الگ رہے۔ یہاں ذکر جانوروں کا فرمایا کہ ہر امت کے لوگ جانوروں کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے تھے، ایمان والے اللہ کے نام پہ کرتے تھے۔ تو طریقہ قربانی کا ہر مذہب میں رہا، کچھ لوگ غلط طریقے پہ کرتے ہیں، کچھ جائز طریقے پہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کفار مکہ بھی قربانی کرتے تھے۔ اپنے زمانے کفر میں وہ اپنے جانور ذبح کر کے ان کے خون کو کعبے کی دیواروں پر لیپ دیتے تھے اور گوشت لا کر اپنے بتوں کے سامنے ڈھیر کر دیتے تھے۔ یہ قربانی ایسے ہوتی ہے۔ اسلام نے جب طریقہ دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ طریقہ قربانی کا یہ نہیں ہے، طریقہ قربانی کا دوسرا ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو، ایک تو حلال جانور ہونا چاہیے، اور وقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ قربانی اسلامی اور عین مطابق شریعت ہے، مطابق مذہب ہے، مطابق دین ہے۔ چنانچہ اس طرح قربانی کرنا کا عمل شروع ہو گیا۔ جب قربانیاں شروع ہو گئیں تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ماذا داعیو، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، سنت ابی ابراہیم و سماک المسلمین، یہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جنہوں نے تمہیں پہلی بار مسلمان کا نام دیا، و سماک المسلمین، ان کی سنت ہے، تو قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے وقت مقرر فرمایا، جانور مقرر فرمائے، قربانی اس طرح ہوتی ہے، ان کی ہوتی ہے۔ آپ نے حلال جانوروں میں سے بعض کا انتخاب فرمایا کہ یہ جانور وہ ہیں جن کو قربانی میں استعمال کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ اور جانور بھی حالانکہ حلال ہیں، لیکن آپ نے نام بتا دیا، گائے میں بیل بھی شامل ہے، اور دمبے میں بکرا بکری بھی شامل ہے۔ یہ 3 قسم کی جانور ہیں جو قربانی کے لیے مقرر فرما دیے گئے، اور صحابہ کرام قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو ان دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ ایک 10 کا، 11 کا اور 12 کا دن، اور 2 راتیں، 10 کے بعد جو رات آتی ہے اور 11 بعد آتی ہے، یہ 2 راتیں اور 3 دن ہیں۔ یہ وقت ہے قربانی کرنے کا۔ قربانی نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ پھر جو ہوگا وہ خیرات ہوگی، صدقہ ہوگا، اپنے کھانے کے لیے گوشت ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، قریب آؤ، اپنی قربانی کے پاس اگر کھڑی ہو جاؤ، اپنے سامنے ذبح کراؤ کہ قربانی کا پہلا قطرے خون زمین پر گرتے ہی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا آسان طریقہ ہے۔ آدمی خوش دلی سے کرے، محبت سے کرے، اللہ کے نام پر کرے، پہلا قطرہ زمین پر گرا ہی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور ہر اس شخص پر جو ان دنوں میں اور ان راتوں میں صاحب نصاب ہو جائے، اس پر قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے ہر صاحب نصاب کے لیے، فطرہ واجب ہر صاحب نصاب کے لیے، یوں ہی قربانی واجب ہر صاحب نصاب کے لیے۔ قربانی کو بوجھ نہ سمجھو، اور قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ عمل کوئی پیارا ہی نہیں ہے۔ آدمی اس روز لاکھوں خرچ کر دے، لٹا دے، صدقہ کر دے، غریبوں کو تقسیم کر دے، لیکن جو ثواب قربانی کا اس کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے خاص طریقہ ہے، خاص وقت ہے۔ لہذا قربانی کس پر واجب ہے؟ آدمی اپنے آپ کو دیکھے، اپنا محاسبہ کرے
کیا میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں ہوں؟ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم ہے لیکن چاندی ہے، تو دونوں کو جوڑیں گے۔ یہ مالیت بدلتی رہتی ہے، وہ دیکھیں گے کہ جس میں غریب کا فائدہ ہو۔ سونا آج کل بڑا مہنگا ہے، 1,09,000 روپے تولہ، اور چاندی سستی ہے۔ اگر نصاب لگائیں گے سونے کا، غریب کو کچھ بھی نہیں ملے گا، چاندی کا لگائیں گے بہت کچھ مل جائے گا۔ تو فرمایا وہ حساب لگاؤ جو غریب کو فائدہ ہو۔ لہذا اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 2-3 تولہ چاندی ہے، دونوں قیمت کو جوڑ لیجئے، اگر اس پیسے میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے تو وہ شخص صاحب نصاب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 1 سال گزرنا شرط ہے نصاب پر۔ سال گزر جائے گا تو چاند کے لحاظ سے جو 12 مہینے پورے ہوں گے اس کا سال پورا ہو گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور یہی چیز صرف زکوٰۃ میں ہے، یہ فرضیت زکوٰۃ کی سال ہونے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ قربانی کے لیے اور فطرے کے لیے یہ شرط نہیں، یعنی سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص بھی عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت مالک نصاب ہو گیا، بعد میں بھی غریب ہو گیا، پہلے بھی غریب تھا، صبح صادق میں اس پاس نصاب موجود تھا، اس پر فطرہ واجب ہے۔ پہلے نہیں تھے، اچانک پیسے صبح کہیں سے آ گئے، صاحب نصاب ہو گیا، اس پر فطرہ واجب ہو گیا۔ یوں ہی قربانی کے دنوں میں آدمی غریب تھا، وہ کہیں سے مال آ گیا، کیش آ گیا، نقد آ گیا، مال تجارت آ گیا، تحفہ آ گیا، ہدیہ آ گیا، اور وہ نصاب والا بن گیا، یعنی 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر اور 12 تاریخ غروب آفتاب سے پہلے تک اگر وہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب چاہے بعد میں کر دے اسی وقت کر دے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ پہلے کرے گا تو ثواب بہت زیادہ پائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، بعد میں اپنا واجب ادا کرے گا وہ ثواب نہ ملے گا جو اس وقت مل جاتا۔ یہ طریقہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے جی ہمیں پتہ نہیں کہ پیسے کتنے ہونے چاہیے، تو حساب لگا لیجئے، بازار چلے جائیے، چاندی کا بھاؤ معلوم کر لیجئے۔ چاندی کا بھاؤ جو کل کا تھا بتا دوں میں آپ کو، کل چاندی کا بھاؤ تھا 1410 روپے تولہ، اس کو آپ ضرب دے لیجیے 52.5 سے، یہ بنے تقریباً 74,000 روپے۔ لہذا اگر کسی کے پاس 10، 11، 12 کو دن میں اور رات میں ملا کر کسی جگہ میں بھی اتنی رقم ہے، اس کے پاس 74,000 روپے موجود ہیں، یا اس قیمت کا سونا ہے یا مال تجارت ہے، وہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کرنا کیسا چاہیے؟ فرمایا ایسا کرو، سمینوا ضحایاکم فین علی الصراط مطایاکم، لوگوں قربانی ذرا فرما کیا کرو، اچھے جانور لایا کرو، مرگلے نہیں ہوں، نہیں لاغر کمزور گرے جا رہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بہت کمزور ہیں، وہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ سمینوا، اپنی قربانیاں ذرا فرما کیا کرو، بھاری لایا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری کا کام انجام دیں گے۔ اگر کچھ پار کرنا آرام سے، بھائی ذرا تگڑی چیز لے کر آ جاؤ، اچھی لاؤ، بھاری لاؤ، آرام سے گزر جاؤ گے۔ ورنہ دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، ایک بیچارہ گھوڑا بیمار ہو، ایک گھوڑا صحیح سلامت تندرست ہو، بیمار گرا دے گا آپ کو، توانا نہیں گرائے گا، لے کے چلا جائے گا کہیں بھی۔ بس یہی حال وہاں بھی ہوگا۔ پل صراط اللہ کو کتنا اہم معاملہ ہے، پل صراط کیا چیز ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ جو اتنا باریک ہے، بال زیادہ باریک، تلوار زیادہ تیز اس کی دھار ہے، اس لیے اپنی قربانی اچھی کیا کرو۔ اب کسی کے پاس بعض دفعہ پیسے کم ہیں، چاہتا ہے کہ میں بکرا لے آؤں 50,000 60,000 والا، پیسے تھوڑے سے ہیں، کم ہیں، کیسے لے کر آؤں، مجھے بھاری کرنا ہے۔ تو بھاری کرنا آپ پر اتنا ہے کہ آپ وہ گوشت کھانے میں اچھا ہو، اور جانور دیکھیں بھائی دیکھیں یہ جانور بھاری ہے،
جانور صحت مند ہے، لہذا اگر بکرا نہ ملے 50,000 60,000 لینا مشکل ہے تو آپ بکری لے لیجیے۔ اور بکری بھی افضل ہے، بکرا خصی افضل ہے اور بکری افضل ہے قربانی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت بڑی محبت کے ساتھ کھایا، تناول فرمایا، اور اس سے زیادہ مینڈھا ہے، مینڈھا آپ نے خود قربان فرمایا، آپ نے 2 مینڈھوں کی قربانی دی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بقرعید پہ 2 مینڈھے لاتے تھے، فرماتے تھے مجھے میرے آقا نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قربانی کیا کروں، ایک قربانی میری جانب سے اور ایک قربانی سرکار کی جانب سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جو 2 مینڈھے سے فرمایا، ایک میرا ہے، ایک میری پوری امت کی جانب سے، یعنی میری امت کے جو لوگ قربانی نہ کر سکے ان کے میں کر رہا ہوں، پہلے حضور نے ایڈوانس کر دی، ہم بھی ایسے کیا کریں، ہمیں پیش کیا کریں۔ اور حج کے دنوں میں نبی کریم علیہ السلام نے گائے ذبح فرمائی، تو گائے بھی سنت ہو گئی، بکری بھی سنت ہو گئی کھانا، دمبا بھی سنت ہو گیا۔ جب گائے ذبح فرمائی حج کے موقع پر 9 تاریخ کو حج کے بعد، تو منا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز حضور کے ساتھ ساتھ، حضور کی سب عظم مطہرات ہماری مائیں تھیں، حضور نے گائے کا گوشت بنوایا، یہ ٹکڑا بھیجا رہا عائشہ پاس، یہ لیجئے۔ لانے والا گوشت لایا، پوچھا کیا ہے؟ کہا اماں جان یہ گائے کا گوشت حضور نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے، کیا ہے اس کا مطلب، کیا ہے؟ فرمایا یہ قربانی کی ہے۔ تو سرکار اسلام نے اس موقع پر اپنے تمام عظام مطہرات کی جانب سے قربانی خود فرمائی اور گائے کو ذبح کرایا۔ تو معلوم ہے کہ گائے ذبح کرنا بھی سنت ہے قربانی پہ، اور دمبے کا نام آیا ہے، اور بکری کا حضور نے خود استعمال فرمایا ہے۔ اس طرح یہ تو واضح ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اونٹ کی قربانی بھی جائز ہے، اونٹ بھی قربان کر سکتے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ بکری اور دمبا دمبی بھیڑ یہ ایک ہی جانب سے ایک ہوں گے، جبکہ گائے میں، اونٹ میں، بیل میں، بھینس میں آدمی 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ لہذا قربانی سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی بڑی اہم چیز ہے۔ اگر گھر میں 4 آدمی صاحب نصاب تو 4 قربانیاں واجب ہیں۔ یہ نہیں کہ اس سال میں کر رہا ہوں، ایسا میں بیوی کر لے گی، پھر میرا بھائی کر لے گا، پھر میرا بیٹا کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر میں 4 آدمی، 4 قربانی واجب ہیں۔ جب تو فرمایا گائے کر لے گا اس میں 7 آدمی مل جائیں گے، ان کے لیے آسانی ہے۔ لہذا قربانی کے لیے تیاری کیجیے اور اہتمام کیجیے۔ اب بکرا بڑا مہنگا ہے بھائی، لہذا بکری لے لیجیے، بکری اچھی مل جاتی ہے اور زیادہ مہنگی نہیں ہوتی۔ بکری کا گوشت کھانا سنت بھی ہے نا، تو آپ بکری ذبح کر لیجیے، اچھی بکری لے لیجیے۔ لوگ آج کل دکھاوے کے لیے بکری خریدتے ہیں، کہ ہمیں بکرا لے کر آئیں، ہمارے ابا بکرا لائیں 60,000 کا، 70,000 کا، لاکھ کا بھی لے کر آتا ہے لوگ کبھی کبھی۔ تو وہ نہیں دیکھیے اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں۔ لہذا مناسب دام، اگر پیسے زیادہ نہیں ہیں تو مناسب دام میں مال لے لیجیے، جہاں پر لے لیجیے، اور قربانی کیجیے، قربانی پوری کریں۔ یہ نہیں کہ ایک کر لی، 2 کی جانب سے، گھر میں 4 آدمی پڑے تو 2 کرنی کھا لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے لیے فرمایا کہ لوگوں ہم عید کے روز پہلا کام نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم قربانی کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہی بات بیان فرما دی عید کے خطبے میں، لوگ ہم پہلا کام ہم نماز پڑھ لیا، قربانی کریں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے پاس جانور اب کوئی ہے ہی نہیں، میرے پاس چھوٹی ایک بکرا تھا پورے سال کا، میں نے پہلے ذبح کر دیا تاکہ محلے والے غریب لوگ کھا لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ تو گوشت ہی تھا، قربانی تمہاری ادا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اصل میں کیا کروں، میں تمہارا کچھ اور بھی ہے؟ جی ہاں، میرے پاس ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، ہاں تم وہی کر دو، تمہارے لیے وہ جائز کرتا ہوں۔ عرض کیا رسول اللہ، کیا صرف میرے لیے؟ سب کے بارے یہ صرف تیرے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اختیار ہے نا، حضور ناہی ہیں، عامر ہیں، شرع کے احکام بتانے والے میں نافذ فرمانے والے، حضور اختیار ہے، جو چاہیں کسی کو عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کو عطا ہے، اختیار ہے۔ اور فرمایا اگر کسی کے پاس 6 مہینے کا دمبے کا بچہ ہے، جو دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اس کی قربانی بھی آدمی کر سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ یہ 2 دانت کا، تو 2 دانت سال میں نکل آتے ہیں، لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ جانور ابھی 2 دانت اس کے نہیں ہیں لیکن سال کا ہو چکا ہے، مالک کو پتہ ہے یہ جانور میرے پاس پیدا ہوا فلاں مہینے میں، سال کا ہو گیا ہے،
تو وہ سال کا مانا جائے گا، دانت اس کے 2 نہ ہیں تو بھی وہ اگر صحابہ کا یقین ہو چکا ہے اس کو قربانی بلا شبہ جائز ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور رہی بات ایک اور خصی بکرے کی قربانی، وہ بھی افضل ہے۔ بعض لوگ خصی کرنا تو عیب ہو گیا، عیب نہیں ہے۔ خصی اسی لیے کرتے ہیں کہ گوشت اچھا بن جائے، فربا ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین پورے 7 جوانوں کو کھلاتے تھے پلاتے تھے کہ قربانی کے رکھ رہے ہیں، اب بھی جائز اس طرح کرنا۔ بہرحال جو بھی شکل ہو قربانی اچھا کرنی چاہیے، فربا کرنی چاہیے۔ اور قربانی کا گوشت طریقہ استعمال انشاءاللہ تعالیٰ اگر جو میں وضاحت کر دوں گا مزید زندگی رہی تو، لیکن یاد رکھیے قربانی جس پر لازم ہے وہ اپنا حساب لگائے، دکاندار بھی حساب لگائے، گھر والا حساب لگائے، بیوی کے پاس کتنا مال ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کیش کتنا ہے، بینک میں کتنا رکھا ہے، سرٹیفکیٹ کتنا ہے میرے پاس، سب جوڑ لے۔ جوڑنے کے بعد اگر نصاب بن جاتا ہے حساب لگائے اور قربانی لازمی کرے، ضرور کرے۔ اور قربانی جانور کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، عیب والا نہیں ہونا چاہیے۔ خصی ہونا عیب نہیں ہے، خصی ہونا تو اس کے فربہی کے لیے ہوتا ہے، اس کی تندرستی کے لیے ہوتا ہے، جانور بھاری ہو جاتا ہے، تو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ فرمایا لا عجفا ولا عورا، نہ تو بھینگا ہو، نہ کانا ہو، نہ اندھا ہو، نہ لولا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ بڑا مریض ہو خود چل نہ سکے، یہ سارے عیب سے صاف ہونا چاہیے۔ بس اگر صحیح سلامت جانور ہے اور صابر کا ہے تو بقرہ بکری سال کا، گائے 2 سال کی ہونا شرط ہے، اونٹ 5 سال کا ہونا شرط ہے، تو قربانی اونٹ کی بھی جائز ہے، اور قربانی گائے بھینس بیل کی بھی جائز ہے، بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ یہ سب قربانی جانور ہیں، ان کو قربان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں مولا کریم ہمیں اور ہمت دے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، ایک دم ہمارے 12 روپے نکل جائیں گے جیب میں سے، اللہ آپ کو دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ ماتن کو شیر ہو یقرو و خور رازقین، خرچ کرو گا اللہ تم اللہ دے دے گا بلے مجھ سے، اللہ فوراً دے دیتا ہے۔ تو آزمائی بات ہے، زمانہ کہتا ہے، لوگوں نے آزمایا ہے، تو جو بھی خرچ کرتا ہے بندہ اللہ کی راہ میں، خواہ زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، قربانی کا پیسہ ہو، وہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ لگتا ہے ہمارا نوٹ کم ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ بھی یقین رکھنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ تمام باتیں خلاصہ تھیں آج گفتگو کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفاظت امان میں رکھے اور توفیق و ہمت دے قربانی کی۔ ماشاءاللہ ہم لوگ بہت سارے صاحب نصاب ہیں اور توجہ نہیں دیتے، توجہ دینی چاہیے۔ اگر قربانی کو پہلے کی لازم ہو اب کر لی جائیں، جب چاہیں پورے سال کر سکتے ہیں، اس موقع پہ کر دیں، پہلے کر دیں بعد میں کریں، لیکن کرنا ضرور ہے تاکہ ذمے سے ادائیگی ہمارے پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔